جب سے انسان کو عقل آئی ہے، جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے، فلسفے کا آغاز ہو گیا۔ دنیا میں سب سے پہلا فلسفی کون تھا؟ دنیا کے فلسفی ہوتے ہیں تو ریاضی ضرور جانتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس سماج میں رہتے ہیں، ہماری چاروں طرف دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، چلا جاتا ہے، بے شمار ستارے آسمان پہ نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئے؟ کیوں آئے؟ کس نے بنایا ہے؟ کس وقت بنایا ہے؟ کیسے بن گئے؟ میں شیر شاہ سید دوبارہ سے حاضر ہوں آگہی کے چراغ کے سلسلے کی ایک اور کہانی لے کر، اور وہ کہانی فلسفے کے بارے میں۔ وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ فلسفی کون ہوتے ہیں، یہ فلسفی کس بلا کا نام ہے، فلسفہ ہوتا کیا ہے؟ اور یہ ایک بڑی دلچسپ بحث ہے۔ کہا جاتا ہے جب سے انسان کو عقل آئی ہے، جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے، جب سے انسان نے سوالات کرنا شروع کیا ہے، فلسفے کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو، عام لوگوں کے لیے فلسفے کا ایک بنیادی تعریف بتا دوں۔ فلسفے کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ سوچنے اور سمجھنے کا ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے زندگی، دنیا، سماج، فطرت اور کائنات کی سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت سادہ سی بات ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس کائنات میں رہتے ہیں، اس سماج میں رہتے ہیں، ہماری چاروں طرف دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، چلا جاتا ہے، ستارے، بے شمار ستارے آسمان پہ نظر آتے ہیں۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کشائیں ہیں۔ ایک عام آدمی ان کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، لیکن کچھ لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئے؟ کیوں آئے؟ کس نے بنایا ہے؟ کس وقت بنایا ہے؟ کیسے بن گئے؟ آگے ان کا حشر کیا ہوگا؟ کیا یہ ہمیشہ قائم رہیں گے؟ تو یہ جو سوچنے کا انداز ہے، جو کسی چیز کی تلاش کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فلسفہ۔ فلسفہ کے جو لفظی معنی ہیں، یہ اصل میں یونان کا لفظ ہے۔ صوفی کا مطلب ہے دانش، اور فلسفہ کا مطلب ہے عاشق دانائی۔ صوفی، دانش، عاشق دانائی، جو دانائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو علم کی تلاش میں ہوتے ہیں، جن کو علم سے عشق ہوتا ہے، وہ فلسفی کہلاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو ہر محلے میں ایک فلسفی مل جاتے ہیں آج کل۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ ایسی فلسفے نئے باتیں ہانک دیتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ فلسفی نہیں ہے۔ ہم ان بنیادی فلسفیوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں فلسفے کی راہ کو مضبوط بنایا ہے۔ اب اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھیں تو فلسفے کا آغاز کب ہوا؟ فلسفے کا آغاز اسی وقت ہوا جب انسان نے سوچنا، سمجھنا شروع کیا۔ فلسفے کے بنیادی جز کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلا نمبر ہے علم، نالج۔ جب تک آپ کے پاس علم کا جوہر نہیں ہوگا، آپ فلسفے کے مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 2، سچائی۔ فلسفہ ہمیشہ سچ کہتا ہے، فلسفہ کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری بات ہے تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ۔ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ تنقید کرتے ہیں، اور اس تنقید کے بعد ایک یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس تنقید کا کوئی نتیجہ نکلے۔ وہ تنقید کسی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سچ کی تلاش میں جو تنقید کی جاتی ہے، اس کا فلسفے سے گہرا تعلق ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ ثقافت، کلچر، کسی جگہ کے رہنے والوں کی ثقافت کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کا طریقہ زندگی کیا ہے، انہوں نے زندگی کے اصول کیا بنائے ہیں، تو یہ سارے کے سارے فلسفے کے بنیادی جز ہیں۔ اور فلسفے کے جو اہم ستون ہیں وہ ہے نظریاتی فلسفہ، علمی فلسفہ اور عملی فلسفہ۔ ایک بات اور بڑی دلچسپ ہے، فلسفہ اور ریاضی کا بڑا تعلق ہے۔ ریاضی یعنی حساب۔ جو دنیا کے فلسفی ہوتے ہیں وہ ریاضی ضرور جانتے ہیں۔ ان کو ٹریگنومیٹری آتی ہے، ان کو جیومیٹری آتی ہے، ان کو الجبرا آتا ہے، ان کو کیلکولس آتا ہے، ان کو میتھمیٹکس کے تمام چیزیں آتی ہیں۔ اور جو فلسفیانہ خیالات سچے ثابت ہوتے ہیں وہ ریاضی کے اصول پر پورا ہو جاتے ہیں، اور ریاضی کے اصول ٹھوس ہوتے ہیں۔ جیسے ہم فزکس پڑھتے ہیں تو فزکس کے ذریعے ہم کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
فلسفے کے ذریعے آپ کائنات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, انسانوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کے سمجھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ فلسفیانہ ہوتا ہے. اب اس سلسلے میں ہم آگے بہت سی باتیں کریں گے, لیکن فی الحال ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ہم آگے بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلا فلسفی کون تھا, اس نے کیا باتیں کی, اور کو کیوں پہلا فلسفی کہا جاتا ہے, اور ہم یہ بتائیں گے کہ فلسفیوں کا دنیا کی ترقی میں کیا اثر پڑا اور وہ کہاں تک پہنچے, اور ساتھ ہی ہم یہ بتائیں گے کہ آج کے جو جدید فلسفی ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, کس طرح سے سوچتے ہیں. ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ فلسفے سے آگہی کی جو کتاب ہے یہ کوئی گوٹ پبلیکیشن میں چھاپی ہے. یہ کراچی میں اردو بازار میں فضلی سنت مل جاتی ہے, اور اگر آپ ملیل کے علاقے میں گھوم رہے ہیں یہاں پر کوئی گوٹ وومن ہسپتال کی جو کتب خانہ ہے وہاں یہ کتاب مل سکتی ہے. تو دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور کوئی نیا سوال لے کر, ایک اور کوئی نئی معلومات لے کر آپ سب کے فائدے کے لیے اور اپنے فائدے.